کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سیم ٹائم میں جنو ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے اور چھان بین کرتا ہے کہ ایک روم میں اسے وہ سکھ ملتا ہے، اور وہ اسے سیونگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ روم نمبر 410 میں ہے۔ وہیں سیونگ کو ایک کارڈ ملتا ہے جس میں فرنٹ مین کے 4 دن کے بعد ملنے کا پتہ ہوتا ہے۔ تبھی وہاں جنو آ جاتا ہے اور وہ سیونگ کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ سکھ اسے پیچھے سے بے ہوش کر دیتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد جنو سیونگ کو بتاتا ہے کہ وہ بھی گیم میں آیا ہے اور اس کا بھائی اس کو ملا بھی تھا۔ سیونگ اس کو بتاتا ہے کہ وہ مرا ہوا سیلس مین ہی سب کو گیم کے لیے چنتا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا پر خود ہی ہار گیا اور اب وہ گیم کو بند کروانا چاہتا ہے۔ سیونگ کہتا ہے کہ وہ باس نے اسے بتایا تھا کہ یہ امیروں والی ہی گیم ہے۔ جنو کہتا ہے کہ اس میں وی آئی پیز کو دیکھا گیا ہے اور وہ بھی اس سب کو نہیں بھولا اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو سیونگ مان جاتا ہے، جس کے بعد جنو اس کو ہتھیار دکھاتا ہے جو اس نے جمع کیے تھے۔ تو سیونگ کہتا ہے کہ ہمیں کافی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہیں ہمیں نیو نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بنی بننے کا کام کرتی ہے۔ وہاں ایک بچہ نیو کے کینڈی کے لیے تھینکس بولتا ہے۔ وہاں نیو کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کینسر کا مریض ہے اور اس کے فادر پینٹنگ بنا کر پیسے کماتے ہیں۔ دوسری طرف ڈیٹیکٹیو سیونگ کو بتاتا ہے کہ اس نے کانگ کی مدر کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ جیل میں ہے۔ پھر نیو وہاں آتی ہے اور ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ اس نے اس کی بیٹی کو کہیں دیکھا ہے پر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا، تو نیو اس کو اور پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ لو۔ پھر نیو اپنے شوہر اور بیٹی کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی جب ایک بندہ آ کر اس کو گیم کارڈ دیتا ہے۔ اگلے دن نیو اسی بچے کو دیکھتی ہے جسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں اس کا کیب وہیں گر جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچے کی لائف بچانے میں بہت خرچہ ہے اور اس کا آپریشن جلد سے جلد کروانا ہوگا۔ نیو اس بچے کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس اس کی کیب رکھ کے واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف جنوو اور اس کی مدر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ دونوں یونوو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جنوو کی مدر کہتی ہے کہ شاید اب وہ ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یونوو نے جنوو کو اپنی ایک کڈنی دی تھی، اس کی بیوی بھی بیمار ہو گئی تھی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کی وجہ سے اس کی بیوی مر گئی۔ جنوو کہتا ہے کہ اگر اس نے کڈنی اسے نہ دی ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو بچا لیتا اور اسے رشوت نہیں لینی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی۔ آگے ہم سیونگ کی سرجری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں اس کے باڈی میں ایک ٹریکر لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی لوکیشن ہمیشہ پتہ چلتی رہے۔ اگلے دن سیونگ کلب میں فرنٹ مین سے ملنے جاتا ہے، وہ ایک گاڑی میں لے جایا جاتا ہے۔ جنوو کو بھی اس کی لوکیشن پتہ لگتی رہتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فرنٹ مین سیونگ کو کہتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کے پاس چلے جانا چاہیے تھا، تو سیونگ کہتا ہے کہ اسے فرنٹ مین سے ملنا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ گیم بند کر دی جائے۔ فرنٹ مین کہتا ہے کہ یہ گیم لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں۔ سیونگ کہتا ہے کہ یہ لوگ پہلے ان کی غریبی کا احساس دلاتے ہیں اور گیم کھیلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ فرنٹ مین کہتا ہے کہ یہ گیم تو اب دنیا جب تک ہے تب تک چلتی رہے گی۔ وہیں ان کی گاڑی پر سنائپرز کا حملہ ہو جاتا ہے۔ سیونگ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ گیم کھیلنا چاہتا ہے۔ فرنٹ مین اس کی بات مان جاتا ہے، پھر اندر گیس آتی ہے اور سیونگ بے ہوش ہو جاتا ہے۔